اور علماء کرام اساتین علم و فضل، اور خاص کر کے یہاں کے امامان محترمان حضرت مولانا سعید صاحب اور حضرت مولانا عارف صاحب، اور میرے میزبان اور میرے داعی حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، اور بھی بہت سارے علماء کرام یہاں موجود ہوں گے، ہمارے حالول کے مولانا فردوس صاحب دامت برکاتہم۔ اللہ سارے علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم کو علماء کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ علماء کرام سے ہم کو محبت عطا فرمائے۔ آتا ہے کہ عالم بن جا، کیا بن جا؟ عالم بن جا یا معلم بن جا، یا تو عالم بن جا، کن عالما او معلما او مستمعا او محبا، عالم بن جا یا معلم بن جا، یا تو سیکھنے والا بن جا یا سکھانے والا، او مستمعان، اور سیکھنے والا بھی نہیں بنتا سکھانے والا بھی نہیں بنتا تو کم از کم علماء کا بیان سننے والا بن جا، اور اگر وہ بھی نہیں کرتا تو محبن، علماء سے محبت کرنے والا بن جا، عالم بن، معلم بن، علماء کو سننے والا بن یا محبت کرنے والا بن۔ کہا پانچویں میں مت جانا، پانچویں میں مت جانا۔ تو سوال ہوا پانچواں کیا ہے؟ کہا کسی عالم سے یا عالم کے گھر والوں سے نفرت مت کرنا ورنہ برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ علماء کرام سے ہم کو محبت نصیب فرمائے، اماموں سے، مؤذنوں سے اللہ خوب محبت نصیب فرمائے۔ خیر میں آج یہاں جو بروڈا آیا ہوں، کوئی بیان، کوئی لمبا چوڑا وعظ اور تقریر نہیں کرنا، میں بہت لمبے سفر سے آیا ہوں، میں فرانس کے سفر پہ تھا۔ کہاں؟ فرانس۔ ریونین ایک جگہ ہے جو فرینچ کالونی ہے، وہاں پر میرے شیخ رہتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، وہ وہاں رہتے ہیں، میں یہاں رہتا ہوں۔ میں گیا تھا ان کے پاس، 10 روز میں ان کے پاس رہا۔ 10 روز میں بہت باتیں ہوئی، سوالات ہوئے، جوابات ہوئے، ڈانٹنا ڈپٹنا بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ قاری احمد علی جب مجمع میں آ گئے تو کرسی پر بیٹھے، قاری احمد علی باہر آ گئے تو گاڑی کھڑی رہے، آنے کے لیے بھی، جانے کے لیے بھی، لوگوں کی ملاقات کے لیے بھی، دعاؤں کے لیے۔ لیکن شیخ کے سامنے، اپنے پیر کے سامنے آدمی غلام ہوتا ہے، ایک عاجز خاکسار ہوتا ہے، تو ڈانٹنا ڈپٹنا بھی ہوتا ہے، نصیحت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے۔ میں نے میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ جو فرانس میں ہے، میں نے ایک سوال، بہت سارے سوالات پوچھے، ایک سوال میں نے ان کو پوچھا کہ حضرت زمانہ ہو گیا، بولو حضرت زمانہ ہو گیا، اللہ سے قریب کیسے ہونے کا؟ یہ سوال آپ کے دماغ میں بھی آیا ہوگا، میرے دل و دماغ میں تو بہت زمانے سے تھا۔ میں نے کہا اپنے پیر کو پوچھ لو، اپنے شیخ کو پوچھ لو۔ میں نے کہا حضرت میں اتنا لمبا سفر کر کے ریونین آیا، یہاں فرینچ میں آیا، فرانس میں آیا، میں صرف ایک سوال لے کر آیا ہوں، اللہ سے قریب ہونا ہے تو قریب ہونے کے لیے کیا کرنا؟ حضرت مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا 3 کام کر لو، تم نہیں دنیا کا ہر مرد مسلمان، ہر مومنہ عورت اللہ کے قریب ہو جائے گی۔ کتنے کام کر لو؟ وہی 3 کام سنانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ 3 کام پر اگر ہم تھوڑا ایک کام اور بڑھا دے، یعنی حضرت نے تو 3 کام بتائے، ایک کام اور بڑھا دے اور آج ارادہ کرے کہ جو 4 باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ بولو عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ جس میں سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی وہ یہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ بولو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ میرے دوستو، اللہ سے محبت کا مطلب ہے حضور کی فرما برداری،
آج کوئی آدمی کہے نا میرے کو اللہ سے بہت محبت ہے، اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے، سب اللہ ہی کرتا ہے، اگر وہ سچا ہے تو پیارے نبی کی فرما برداری کرے گا تو سچا ہے، ورنہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو، ہم سب کس سے محبت کرتے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ ابھی کسی کو بھی پوچھو یہ پانی برسانے والا کون؟ اللہ۔ رکانے والا کون؟ اللہ۔ آج جو حالات آئے ہمارے گجرات میں، خاص کر کے بھروچ میں، سورت میں، نوساری میں، ولساد میں، واپی میں، سلواسا میں، میرے پیاروں، داداؤں نے اپنے پوتے پوتیوں کو بلکتا ہوا دیکھا، ناناؤں نے اپنے نواسے نواسیوں کو بلکتا ہوا دیکھا، ماں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو بلکتا ہوا دیکھا، لوگوں کا فرنیچر پانی میں بہہ گیا، لوگوں کا سامان پانی میں بہہ گیا، لوگوں کا گھر پانی میں بہہ گیا، نہ روٹی کا ٹھکانہ، نہ کپڑے کا ٹھکانہ، نہ مکان کا ٹھکانہ، تو یہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور اب جب حالات اچھے ہوں گے، چاہے کوئی کتنی بھی مدد کرے، ریلیف فنڈ جو ہوتے ہیں، اناج دے رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں، بسکٹ دے رہے ہیں، وہ تو ایک سبب ہے، باقی اصل حالات کو صحیح کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو ہم اپنے بول میں سچے ہیں کہ سب کرنے دھرنے والا اللہ، یا اپنے بول میں جھوٹے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اگر دیکھنا ہے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے تو پہلے یہ معلوم کر میرے نبی سے محبت کتنی کرتا ہے۔ نبی سے محبت کرنے والا توحید کے میدان میں سچا، بولو نبی سے محبت کرنے والا توحید کے میدان میں، اور جو نبی سے محبت نہ کرے وہ توحید کے میدان میں، لا الہ الا اللہ کے میدان میں کچا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر تو مجھ سے محبت کرتا تو میرے محمد جو کہے کرنے کے لیے تیار ہو جا، میرے نبی جسے روکے رکنے کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ فرماتے میں بھی تجھ سے محبت کروں گا اور جا میرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ میں اکثر بتا رہا ہوں کہ حضور پاک سے محبت، اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، اللہ ہم کو بھی محبت نصیب فرمائے۔ پہلا کام بولو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ میں نے ابھی سورت میں کہا یہ جو پانی آیا اور یہ جو ہمارے نبی کے امتی پریشان ہوئے دودھ کے لیے، بسکٹ کے لیے، اناج کے لیے، روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے، میں نے کہا ہمارے نبی بھی دکھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی امتی پریشان ہوتا ہے ہمارے نبی دکھ سے بھر جاتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ بہت محبت کرتے، بہت محبت۔ ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ سے پوچھو۔ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتے اگر میں رؤوف ہوں، بہت مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں، اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ بھی مہربانی کرنے والا، میرا مصطفیٰ بھی رحم کرنے والا، میرا مصطفیٰ بھی تمہاری ہدایت کی فکر کرنے والا۔ اللہ فرماتے عزیز علیہ ما عنتم، امتی پریشان، مصطفیٰ بھی پریشان، امتی خوش، بولو مصطفیٰ بھی خوش۔ تو میرے دوستو ہم آج ارادہ کرو، پہلی بات کا کون کون ارادہ کر رہا ہے پیارے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ایک واقعہ سنا ہوا، کل حیران ہو جائے گی، پھر ہم اپنی بات پر آئیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمارے نبی کے زمانے میں 2 ہجرت کی۔ کتنی ہجرتیں ہوئی؟ 2۔
آپ سب کو معلوم ہوگا ایک ہجرت تو سب کو معلوم ہے، مکہ سے مدینہ، کیونکہ وہ ہجرت میں ہمارے نبی بھی تھے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر بھی تھے، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بعد میں حضرت عمر بھی ہو گئے اور حضرت عثمان بھی ہو گئے اور حضرت علی بھی ہو گئے، لیکن ایک ہجرت اس سے پہلے ہوئی مکہ سے حبشہ، بولو مکہ سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کو جانا ہے جاؤ، اللہ کا حکم ہے، جس کی مرضی جاؤ، مکہ سے کہاں جاؤ؟ حبشہ جاؤ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ حبشہ میں آرام سے رہو۔ حبشہ کس کو کہتے ہیں معلوم؟ آج کے زمانے میں ایتھوپیا کہتے ہیں، آج کے زمانے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایتھوپیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایتھوپین ایئر لائن چلتی ہے، وہ ایتھوپیا جو جاتی ہے، جہاں کی راجدھانی ادیس ابابا ہے، وہ حبشہ، بولو وہ کیا ہے؟ حبشہ ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مکہ سے جس کو جانا ہے حبشہ چلے جائے، وہاں رہے، جب سکون وقار ہوگا تب ہم آپ کو واپس بلائیں گے، ابھی جس کو جانا ہے چلے جائے۔ بہت سارے لوگ گئے، جو پہلی ہجرت مکہ سے کہاں گئے؟ حبشہ۔ اس میں حضرت اسما ایک عورت بھی گئی، بولو کیا نام؟ اسما، اور ان کے شوہر کا نام حضرت جعفر، بولو شوہر کا نام حضرت جعفر، اور ان کا نام حضرت اسما، یہ بھی حبشہ گئے۔ چلو حبشہ گئے، ایک لمبا زمانہ حبشہ میں ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہجرت کی، وہ ہجرت کون سی تھی؟ مکہ سے مدینہ۔ جب ہمارے نبی مدینہ پہنچنے والے اور صحابہ پہنچنے والے اور صحابیات پہنچنے والے اور مدینہ میں سکون ہی سکون، کیونکہ سب مکہ سے نکلے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں۔ تو حبشہ والوں میں بھی اعلان ہوا کہ اب سب لوگ مدینہ جائے، اب ہمارا مرکز بنے گا تو مدینہ مرکز بن جائے گا۔ مکہ والے بھی کہاں گئے؟ مدینہ، اور حبشہ والے بھی کہاں گئے؟ مدینہ۔ اور اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ایمان والے بندے اور بندیاں جو مدینہ منورہ پہنچیں گے، مدینے کو مرکز بنائیں گے، ہجرت کریں گے، چاہے حبشہ سے مدینہ آئے، چاہے مکہ سے مدینہ آئے، اپنے مال اور جان کی قربانی کر کے آئے، اللہ فرماتے سب کا درجہ اونچا ہو گیا، سب کے سب کامیاب ہو گئے، سب کو میری رحمت مل گئی، سب کو میری رضامندی مل گئی، اور اللہ فرماتے ہر ہجرت کرنے والے کو میں نے جنت عطا فرما دی۔ تو جو ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینے کو مرکز بنا دیا، چاہے وہ حبشہ والے ہو چاہے وہ مکہ والے ہو، سب کی جنت فائنل ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو ایک خاندان کے بارے میں بتا رہا تھا، عورت کا نام کیا بتایا میں نے؟ حضرت اسما، ان کے شوہر کا نام کیا بتایا؟ حضرت جعفر۔ وہ لوگ حبشہ سے چلے، کہاں سے چلے؟ حبشہ سے۔ کہاں جا رہے؟ یہاں سے مکہ سے بھی لوگ چلے، وہ بھی کہاں جا رہے؟ فرق اتنا ہے کہ جو مکہ سے مدینہ جا رہے وہ پہاڑوں کے راستے سے۔ کون سے راستے سے؟ پہاڑوں، یعنی زمینی راستہ جس کو بری کہتے ہیں۔ سفر کیسا کہتے ہیں؟ بری۔ اور حبشہ سے جو لوگ چلے تھے وہ مدینے کے کوئی کنارے سمندر سے جا رہے تھے، جس کو بحری سفر کہتے ہیں۔ یعنی حبشہ سے مدینہ والے بحری اور مکہ سے مدینہ والے بری، ایک زمین کا سفر کر رہے، ایک دوسرے کی زمین کا کر رہے، مگر سمندر کا سفر ہے۔ اب یہ جو خاندان آ رہا ہے ان کے ساتھ میں بہت لوگ ہیں۔ کون؟ حضرت اسما، نام مت بھول جانا، کیا نام؟ اسما۔ یہ جب مدینہ آئے، بولو کہاں گئے؟ مدینہ آئے، تو ان کے شوہر تھے نا، کون؟ حضرت جعفر۔ کہنے لگے دیکھو ہم مدینہ آ گئے، یہاں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی بتاؤ نا، جو حبشہ سے مدینہ آیا ہوگا، مدینے میں اس کی کوئی پراپرٹی، اس کی کوئی جائیداد؟
اس کی کوئی دکان، اس کا کوئی مکان. تو حضرت جعفر نے کہا یہاں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں. اب ظاہری بات ہے ہسبینڈ کو فکر ہوتی ہے اپنی بیوی کی کہ تم کہاں جاؤ گی، کیونکہ مدینہ میں ہم آئے، نئی جگہ پر آئے ہیں. اب جیسے میں سورت کا رہنے والا، اب میں بروڈا آیا اور اپنی بیوی کو لے کر آیا تو فکر ہوتی ہے کہ میں تو ٹھیک ہے چلو مسجد میں چلا جاؤں گا، بیان کروں گا، لیکن میری بیوی کہاں رہے گی. تو حضرت جعفر کو بھی یہ فکر کہ ہم آ تو گئے مدینہ، میں تو مسجد میں چلا جاؤں گا، اللہ کے رسول ملیں گے، صحابہ ملیں گے، لیکن اپنی بیوی حضرت اسماء کو کہا تم کہاں جاؤ گی. تو حضرت اسماء نے کہا میری فکر مت کرو، میری سہیلی مدینہ پہنچ گئی ہے. بولو سبحان اللہ. کون سہیلی؟ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ. بولو کون؟ حضرت عمر کی بیٹی. اور حضرت اسماء نے کہا ہم تو بہت پرانی فرینڈز ہیں، بہت پرانی سہیلیاں ہیں، میں حبشہ میں رہی، وہ مکے میں رہی، اب میں بھی مدینہ آئی اور وہ میرے سے پہلے مدینہ آئے، تو ہم تو گھر جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، پکائیں گے، بہت باتیں کریں گے، کیونکہ میں حبشہ کی باتیں کروں گی، وہ مکہ مکرمہ کی باتیں کرے گی، اور اب تو وہ بھی مدینہ اور میں بھی مدینہ. تو حضرت جعفر نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو حضرت عمر کے گھر پہ چھوڑ دیتا ہوں. حضرت جعفر نے اپنی بیوی کون؟ حضرت اسماء کہاں چھوڑا؟ حضرت عمر کے گھر. حضرت جعفر چلے گئے اور گھر کے اندر جیسے یہ دونوں ملی، کون؟ حضرت حفصہ یعنی عمر کی بیٹی اور حضرت اسماء، اور دونوں گلے لگی اور پھر دونوں نے جو بات چیت شروع کی، وہ حبشہ کی باتیں کرے، یہ مکہ مکرمہ کی باتیں کرے. ابھی تو یہ دونوں باتیں کر رہی تھی، حضرت حفصہ بھی اور حضرت اسماء بھی. حضرت عمر انٹر ہوئے گھر میں. کون انٹر ہوا تھا؟ اب حضرت عمر تو گھر کے بڑے تھے، آپ کو معلوم ہے گھر کا بڑا جب گھر میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گھر میں مہمان ہے تو پوچھتا ہے بھائی کون مہمان آئے. تو حضرت عمر بھی ایسے گھر میں السلام علیکم کر کے اندر آئے اور کہا او میری بیٹی حفصہ، کون عورت آئی ہے، کون عورت آئی ہے جس کے ساتھ تم اتنا ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہو؟ تو حضرت حفصہ نے کہا اسماء بنت امیس آئی ہے. کون آئی ہے؟ اسماء. اور جعفر کی بیوی، حضرت جعفر کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہوئی ہے. تو حضرت عمر نے فوراً کہا الحبشیہ، یعنی کہاں سے آئی ہے؟ حبشہ سے آئی. پھر حضرت عمر نے کہا البحریہ، یعنی سمندر کے راستے سے آئی ہے. یعنی حضرت عمر نے بتایا میں بھی جان رہا ہوں کیونکہ یہ حبشہ سے آئی ہے، اور یہ کون سے راستے سے آئی؟ سمندر. پھر حضرت عمر نے وہی کھڑے کھڑے کہا لیکن یہ لوگ جو حبشہ والے ہیں نا، جو کون سے راستے سے آئے؟ سمندر کے راستے، یہ ہم سے محبت کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. حضرت عمر نے کہا ہم مکہ والے جو مکہ سے مدینہ آئے، ہم محبت کے میدان میں بہت آگے ہیں. حضرت عمر نے کہا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے کیونکہ ہم مکہ چھوڑ کر کہیں گئے. ارے بولو مکہ چھوڑ کر کہیں گئے. ہم مکے میں تکلیف آئی تو ہم تکلیف میں بھی رہے، بھوکا رہنا پڑا ہم بھوکے رہے، پیاسا رہنا پڑا ہم پیاسے رہے، بغیر مکان کے رہنا پڑا ہم بغیر مکان کے رہے. اور ہم ہمارے نبی کے ساتھ فجر میں، ہم ہمارے نبی کے ساتھ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ میں، ہم ہمارے نبی کے ساتھ 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 مکے میں بھی ساتھ میں اور مدینہ میں بھی ساتھ میں. ہم نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم محبت کے میدان میں. اور یہ حبشہ والے تو چلے گئے، مکہ سے کہاں چلے گئے؟ حبشہ، ایتھوپیا چلے گئے، اور وہاں جا کر ان کا اپنا گھر، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنا من تن دھن سب ان کا وہاں. یہ نبی سے محبت میں اتنے آگے. یہ حضرت عمر کہہ رہے، کون سن رہی ہے؟ حضرت اسماء نے سنا جو زارو قطار روئی اور کہا عمر آپ بے شک بڑے ہیں، آپ میرے ابا کی جگہ پہ، لیکن مجھے بہت چوٹ لگی ہے. آپ نے ہم کو کہا ہم محبت کے میدان میں پیچھے، ہم حبشہ چلے گئے، ہم دور ہو گئے تو ہم محبت کے میدان میں پیچھے ہو گئے. آپ نبی سے قریب تو آپ محبت کے میدان میں آگے ہو گئے. اسماء نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہم حبشہ میں تھے، ہمارے گھر میں کھانا ہوتا تھا. دیکھو اب حضرت اسماء نے جو بات کہی نا ہم کو رلا دینے والی بات ہے. حضرت اسماء نے فرمایا ہمارے گھر میں کھانا ہوتا تھا، لیکن ہم جب لقمہ ہاتھ میں لیتے تھے تو خیال آتا تھا کہ مدینہ کے مکہ میں ہمارے نبی نے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. ہم کو خیال آتا تھا مصطفیٰ نے کھایا ہوگا. ہم کھانا چھوڑ دیتے تھے، پوری پوری رات بھوکے رہتے. کبھی کبھی حبشہ میں ٹھنڈا پانی ہمارے پاس آتا تھا، ٹھنڈا پانی آتا تھا، ہم پینے جاتے تھے، خیال آتا تھا مصطفیٰ نے ٹھنڈا پانی پیا ہوگا کہ نہیں پیا ہوگا.
ہمارے پاس اچھے اچھے کپڑے، ہمارا کاروبار، لیکن اچھا کپڑا پہننے سے پہلے سوچتے تھے کہ ہمارے مصطفیٰ نے اچھا کپڑا پہنا ہوگا یا پیون لگا ہوا کپڑا پہنا ہوگا، ہمارے مصطفیٰ نے کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، پیا ہوگا نہیں پیا ہوگا، اچھا کپڑا پہنا ہوگا نہیں پہنا ہوگا، کسی نے مارا تو نہیں ہوگا، کسی نے دھکا تو نہیں دیا ہوگا، کسی نے گالی تو نہیں دی ہوگی، کسی نے ہمارے نبی کو ستایا تو نہیں ہوگا۔ اسماء کہتی اللہ کی قسم پوری رات جاگ کر ہم نے نکالی، ہم حبشہ میں رہے لیکن نبی کی محبت میں ایسے ڈوبے کہ نہ دن میں چین تھا نہ رات کو سکون تھا۔ ہم سب حبشہ میں جتنے کلمہ والے تھے جب آپس میں ملتے تھے تو مل کر روتے تھے ہمارے نبی، کیونکہ وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، وہ زمانہ لیٹر کا نہیں تھا، وہ زمانہ اتنا فاسٹ کمیونیکیشن کا نہیں تھا، کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ مکہ میں کیا ہوتا ہے، ہم حبشہ میں تھے، مگر نبی کی یادیں ایسی تھی کہ ہر نماز کے بعد ہمارا رونا، دو عورتیں ملے تو رونا، دو مرد ملے تو رونا، نہ کوئی اچھا کھانا، نہ کوئی اچھا پینا، نہ کوئی اچھا پہننا، نہ کوئی فرحت، نہ کوئی سرور، نہ کوئی خوشی۔ اور آج عمر تم کھڑے ہو کر یہ کہتے ہو کہ ہم محبت کے میدان میں پیچھے اور تم محبت کے میدان میں۔ اسماء نے کہا مجھے آپ کے گھر سے جانا ہے، نہیں رہنا ہے آپ کے گھر پر۔ کن کے گھر پر تھی حضرت اسماء؟ لیکن کیا جذبہ اور کیا محبت کا، عمر تمہارے گھر پہ نہیں رہنا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہاں جاؤ گی؟ جاؤں گی اللہ کے رسول کے پاس اور جا کر شکایت کروں گی کہ آپ نے ہماری محبت کو پیچھے کر دیا، اپنی محبت کو آگے کر دیا۔ تو حضرت عمر نے روکنے کی کوشش کی، نہیں یہ تو اپنے گھر کی بات ہے، اس میں اللہ کے رسول کو بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت اسماء نے کہا نہ، میرے اللہ کی قسم آپ نے بہت بڑے ٹاپک پر بات کی ہے، آپ نے محبت رسول کے ٹاپک پر بات کی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے اور ہم حبشہ والوں کو پیچھے کر دیا ہے۔ ہماری راتیں کیسی، ہمارا دن کیسا، ہمارا کھانا کیسا، ہمارا پینا کیسا، ہمارا رہنا کیسا، کیسے ہم نے ایک ایک پل نکالا ہے مصطفیٰ کے بغیر، اور آپ نے آرام سے کہہ دیا میں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر حضرت اسماء، وہ زمانے میں جو بھی جوتے چپل ہو حضرت اسماء نے پہنے، اپنا کپڑا لپیٹا اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، وہاں سارے مرد بیٹھے ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہے اللہ کے رسول سب کو ہٹا دو، مجھے صرف ایک بات آپ سے کرنا، اور اتنی رو رہی تھی حضرت اسماء۔ ہمارے نبی نے سارے مردوں کو سائڈ پر کیا، حضرت اسماء کو پوچھا کیا کہا؟ حضرت اسماء نے کہا عمر ہم کو کہہ رہے کہ ہم آپ سے محبت کے میدان میں پیچھے ہیں، اور عمر کہہ رہے کہ ہم محبت کے میدان میں آگے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مکہ میں رہے نا، وہ آپ کے ساتھ نمازوں میں رہے، وہ آپ کے ساتھ دن میں رہے، وہ آپ کے ساتھ رات میں رہے، وہ آپ کے ساتھ عبادت میں رہے، معاشرت میں رہے، معاملات میں رہے۔ ہم تو حبشہ میں تھے، ہم تو کچھ آپ سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم نے اچھا کھانا نہیں کھایا حبشہ میں، ہم نے برابر پانی نہیں پیا، ہم نے اچھا مکان نہیں بنایا، ہم نے اچھا کاروبار نہیں کیا، ہم آپس میں ملتے تھے تو آپ کی یادیں ہمارے ساتھ ہوتی تھی۔ ہمارے نبی نے حضرت اسماء کو بلایا اور کہا انتظار کرو، عمر کو بلا رہا۔ کس کو بلاتا ہے؟ اب حضرت عمر آئے اور ظاہری بات ہے معاملہ بہت، یعنی آپ سوچو نا، محبت رسول کا عنوان تھا، ٹاپک کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت عمر آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا جو اسماء کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، تم نے ایسا کہا کہ محبت کے میدان میں تم آگے حبشہ والے پیچھے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، فرمایا یہ حبشہ والے کتنا میری محبت میں روئے، عمر تم نے کیسے کہہ دیا کہ محبت کے میدان میں تم آگے ہو گئے؟ پھر ہمارے نبی نے فرمایا عمر تمہارا احترام اپنی جگہ پر، بولو تمہارا احترام، تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہارا سکون، تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ سب اپنی جگہ پر۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی، بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، یعنی عقیدے والی بات ہے، ذرا زور سے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم
خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محمد کے بعد کوئی نبی نہیں. ہمارے نبی نے اس وقت کہا حضرت عمر تمہارا وقار، تمہارا سکون، تمہارا اطمینان، تمہارا رعب، تمہارا دبدبا، بلکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر تم کو اللہ نبی بناتا. وہ سب بات اپنی جگہ پر برابر ہے، لیکن عمر آج تم غلطی پر ہو اور اسما جو ہے وہ صحت پر ہے. تم ہار گئے ہو، اسما جیت گئی ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں حبشہ والے بھی محبت کے میدان میں بہت آگے. انہوں نے میرے ساتھ بہت محبت کی ہے. نہ کھایا صحیح ہے، نہ پیا صحیح ہے، نہ اوڑا صحیح ہے، نہ کپڑے صحیح ہے. یہ آج اتنے خوش ہے کہ آج یہ مرکز مدینہ میں پہنچ گئے ہیں. بہت خوش ہے، یہ بہت خوش ہے، یہ بہت خوش ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اسما تم صحیح ہو، عمر اس معاملے میں تم غلطی پر ہو. معلوم ہے سارے حبشہ والے جو آئے تھے نا ان کو خبر ملی، وہ سب آئے اسما کو مبارکبادی دینے لگے کہ اسما مبارکی مبارکی مبارکی، جنت تو ان کے لیے بھی ہے، جنت تو ہمارے لیے بھی ہے، مگر ہم جنت میں آگے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ حدیث ہو گئی، بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث ہو گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کمپٹیشن کس میں ہو رہا تھا؟ ارے بولو نا، کمپٹیشن کس میں ہوا؟ محبت میں. قسم کھا کر بولو میں اور آپ، میری عمر 57 سال ہو گئی، 57. یہاں ہوں گے 50 55 60 65، کچھ جوان بھی ہوں گے 20 22 25. کیا ہمارے درمیان کبھی یہ کمپٹیشن ہوا؟ کبھی ہمارے درمیان میں یہ کمپٹیشن ہوا؟ تو حضور سے زیادہ محبت کرتا یا میں حضور سے زیادہ محبت کرتا؟ تو قرآن زیادہ پڑھتا، میں قرآن زیادہ پڑھتا. تو درود شریف زیادہ پڑھتا، میں درود شریف زیادہ پڑھتا. تو تیرے لباس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آتا ہے یا میں اپنے لباس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آتا. ہاں ہمارا کمپٹیشن موبائل میں ضرور ہوگا. تیرا کتنے والا، کون سی کمپنی؟ ہمارا موبائل بائک میں ہوگا، لیپ ٹاپ میں ہوگا، کمپیوٹر میں ہوگا، چشمے میں ہوگا، گھڑی میں ہوگا، واچ. اور ہماری ماں بہنوں کا کمپٹیشن اللہ اکبر کبیرہ. کون سا پارلر، کون سی لپسٹک، کون سا برینڈڈ سینڈل، کون سا برینڈڈ پرس. اس کے پاس کیا، فاطمہ کے پاس کیا، رقیہ کے پاس کیا، کلثوم کے پاس کیا، زینب کے پاس کیا. اس کا موبائل کچھ بہت اچھا ہے، اپنے شوہر کو آ کر کہتی ہے. اور رقیہ کے گھر پہ گئی تھی نا، کیا 1.5 لاکھ کا موبائل استعمال کرتی ہے. اور فاطمہ کے گھر پہ گئی تھی، وہ تو برینڈڈ سینڈل پہنتی ہے. اور اس کے گھر پہ گئی تھی، اس کے گھر کا فرنیچر عقل حیران ہو جاوے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی مالدار لوگ رہتے ہیں. ہمارا کمپٹیشن اس میں پورا دن چلتا ہے، موبائل میں، واچ میں، اور چشمے میں، اور پرس میں، اور سینڈل میں، اور جوتے میں. کب ہمارا کمپٹیشن اس پر ہوا کہ محبت کے میدان میں تو آگے یا میں آگے؟ ایسا چھ بتاؤ. ہمارے بڑے بوڑھے جو میری طرح بوڑھے وہ بھی بتاؤ ایسا کمپٹیشن ہوا؟ اور میرے جوان بتاؤ ایسا کمپٹیشن ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم کو حضور کی محبت، معاف کرنا، برا نہیں ماننا. آج کون سا دن ہے؟ بدھوار کا دن ہے نا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، آج بدھ کا دن ہے نا. ہم کو ٹیوزڈے پہ بھی نہیں جانا، یسٹرڈے نہیں جانا. کل کون سا دن؟ تھرسڈے، اس پہ بھی نہیں جانا. آج کا دن اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ قرآن کتنا پڑھا، درود کتنی مرتبہ پڑھا. آج کا دن پورے دن میں صبح فجر سے لے کر اب تک مدینے کو کتنی مرتبہ یاد کیا، روضہ مبارکہ کو کتنا یاد کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یاد کیا. ایک چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اس لیے میں نے کہا کل کا مت، ٹیوزڈے بھول جاؤ، وہ گئی زندگی گئی. کل آنے والی زندگی معلوم نہیں کون جیا کون مرا. آج جو وینسڈے کا دن ہے، صرف آج کے دن کے بارے میں بولو. آج کون سا دن؟ شاید آپ کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہوگا، میرے کو نہیں معلوم. بدھ کے دن ظہر اور عصر کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے. کون سا دن؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوری وینسڈے بٹوین ظہر اینڈ عصر
جو بھی دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہوگی. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے میرا ایکسپیرینس ہے کہ میرا کہیں بھی معاملہ اٹکا میں نے بدھ کے دن کا انتظار کیا, اور جیسے بدھ کے دن میں نے ظہر پڑھی, میں نے دعا مانگی, عصر سے پہلے اللہ نے میری دعا کو قبول کیا. آج کون سا دن تھا؟ کس نے دعا مانگی؟ اچھا آج بدھ کا دن نا, آج میں بار بار بدھ یہ کہہ رہا ہوں کوئی بہت فضیلت والا دن نہیں ہے, فضیلت والا تو جمعہ کا دن ہے, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آج ہم اس کو پار کر کے آئے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے پورے دن میں موبائل کا کتنا استعمال ہوا, قرآن کا کتنا استعمال ہوا, کتنا قرآن پڑھا. یعنی ایک سروے کرو فجر سے لے کر, یا چلو فجر بھی نہیں, صبح 6 بجے سے لے کر شام کو 6 بجے تک 12 گھنٹے, اور پھر شام کے 6 بجے سے لے کر آنے والے 6 بجے 12 گھنٹے, 24 گھنٹے میں کتنی منٹ میں نے قرآن کو دیا اور کتنے گھنٹے میں نے موبائل کو دیا. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کتنی منٹ میں نے قرآن کو دیا اور کتنے گھنٹے میں نے موبائل کو دیا. اس میں اللہ کے رسول کی محبت کہاں ہے؟ موبائل میں زینا ہوا, موبائل میں فٹ بال دیکھنا ہوا. ہاں ابھی جو فٹ بال میچ چل رہا تھا, انڈیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہمارے بھارت کا اس سے, ارے بولو نا, کوئی دوسری ٹیم کھیل رہی, کوئی دوسری ٹیم کھیل رہی, کوئی اور ملک, ہمارا پریشان. ایک کو تو میں نے پکڑا, یوں پکڑا, میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ وہ فٹ بال. میں نے کہا وہ ریڈ کارڈ کب دیتے, یلو کارڈ کب دیتے؟ پاؤلی جتنی دیر تم نے وہ میچ دیکھا فٹ بال کا, اتنی دیر میں اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سو گیا ہوتا, شاید یہ سبحان اللہ جنت کا دروازہ کھول دیتا. کیا ہے میرے دوستوں موبائل پہ زینا کرنے کا, موبائل پہ ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنے کا. ہم کو نبی کے طریقے سے کوئی محبت نہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور تھا, سننے جیسی باتیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ جب بھی راستے میں چلتے تھے نا, سب کو سلام, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. اور بتاؤ سلام کرنا یہ اچھا کام ہے کہ نہیں کام ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا, بخاری کی روایت ہے کہ سب سے پیارا عمل کون سا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس کو پہچانے اس کو بھی سلام کر لے, جس کو نہ پہچانے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلے نا, بلکہ آپ کو تعجب ہوگا ہمارے نبی سے بڑھ کر, لیکن جہاں بچے کھیلتے ہوتے نا, ہمارے نبی وہاں جا کے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے. حدیث میں لکھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولو کس کو سلام کرتے تھے؟ بچوں کو سلام کرتے تھے. اور سلام اتنی اہم سنت ہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ گھر میں داخل ہو تو, ہم لوگ کتنے لوگ, میرا گھر ہے اس میں سلام کی کیا ضرورت ہے, ہاں پھٹ کر کے گھر میں آ جاتا ہے, نیچے سے بیوی کو موبائل پہ فون کرے گا میں آ گیا, ہاں بہت بڑی دھاڑ مارا آیا ہے, اور بغیر سلام کے گھر میں. ہمارا بیٹا بھی گھر میں آ رہا ہے تو بغیر, اور اگر کوئی سلام کر بھی رہا ہے تو گھر والا جواب دے دے گا, اپنے باپ کو کیا جواب دے دے گا, اپنے بیٹے کو کیا جواب دے دے گا. حالانکہ قرآن میں تو لکھا ہے گھر میں داخل ہو تو بغیر سلام کے داخل مت ہونا. اللہ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. بلکہ آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں, اگر آپ تالا کھول کے گھر میں جا رہے ہو تو گھر میں اندر کون ہے, تو بھی سلام کرنا ہے, لیکن سلام بدل جائے گا. آپ ایسے ہی گھر میں گئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم 10 نے کیا, ورحمۃ اللہ
20 نے کیا، وبرکاتہ 30 نے کیا، 30 نے کیا الگ، اور نبی کی سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب۔ لیکن اگر کوئی تالا ہی کھول رہا ہے، اندر کوئی ہے، ارے آیا نا جنت ہوگا نا، ماما ہاں میرے دوستو، حدیث میں یہاں تک آیا کہ تو جب گھر کا تالا کھولے، تجھے معلوم ہے کوئی نہیں ہے، تو بھی سلام کرنا۔ کیا سلام کرنا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام کرتے ہوئے جانا جو ثواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ہے، وہی ثواب جب تالا کھول کے اندر جائے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا ہے۔ بولو سبحان اللہ، کیا شریعت، پیاری شریعت ہے۔ اچھا میرے دوستو، وہ حضرت علی کی ایک عادت مبارکہ تھی۔ حضرت علی جب بازار میں نکلے یا مارکیٹ میں نکلے یا مسجد کی طرف نکلے یا اپنے گھر کی طرف جائے یا کوئی ملاقات کے لیے جائے، سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ چلتے چلتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بچہ بھی کوئی آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی سے محبت، نبی سے محبت، نبی سے محبت، نبی کے طریقے کو زندہ کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت علی ایسے ہی سلام کرتے کرتے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے، بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے؟ بیٹھے۔ حضرت علی آئے، سلام نہیں کیا۔ ارے بولو سلام کن کو؟ حضرت ابو بکر کو یقین کہ حضرت علی تو ہر جگہ سلام کرتے، اور آج تو کرنا ہی چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ حضرت ابو بکر کون سی کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے، اور حضرت علی کیا کر رہے؟ چلتے ہوئے آ رہے۔ اور آیا ہے کہ پسندیدہ یہ ہے کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ یسلم الماشی علی القاعد، جو چل کر آئے وہ سلام کرے بیٹھنے والے کو۔ جیسے ابھی ہم سب کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے، چلو بیان نہ ہوتا ہو، ہم سب بیٹھے، کوئی اندر آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ ماشی ہے، ماشی مانے چل کے آنے والا، اور ہم لوگ کیا ہے؟ قائد، یعنی بیٹھے ہوئے۔ یہاں حضرت علی چل کر آئے ہیں اور حضرت ابو بکر، لیکن حضرت علی آئے، سلام نہیں کیا۔ کن کو سلام نہیں کیا؟ بس ہمارے یہاں پہ کوئی سلام نہیں کرے، کوئی کچھ بولتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے یوں کر کے دیکھا، کہا علی تم کہاں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ نہیں کرتے، میں کر دوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت علی نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر دونوں بات کرنے لگے، حضرت علی اور حضرت ابو بکر۔ مگر حضرت ابو بکر کو دل میں کھٹکا، انہوں نے سلام کیا کیوں نہیں؟ یعنی ان سے نبی کا طریقہ چھوٹ کیسے گیا؟ انہوں نے سلام کیا کیوں نہیں؟ جبکہ مشہور ہے پورے مدینے میں کہ حضرت علی سب کو سلام کرتے، اور وہ ماشی ہے، چل کے آ رہے، میں قائد بیٹھا ہوا ہوں اور یہ مجھے سلام نہیں کر رہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر نے سلام بولو کر لیا، حضرت علی نے جواب دے دیا، بات چیت شروع ہو گئی، مگر دل میں کھٹکا تھا۔ جب حضرت علی گئے تو حضرت ابو بکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا ایک بات کہوں آپ سے؟ ہمارے نبی نے کہا کہو ابو بکر۔ کہا علی نے میرے کو سلام نہیں کیا۔ سوچو کتنی اہمیت تھی ایک سنت کو زندہ کرنے کی۔ یہاں پورے چہرے سے داڑھی اڑ گئی ہے۔ سلام سنت، بولو سلام، داڑھی پورا واجب اڑ گیا، کہاں سے کہاں نکل گیا۔ اور یہ لوگ سنت کے لیے کیسے قربان ہو رہے، یعنی اللہ کے رسول کے دربار میں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک بات کہوں، ہمارے نبی نے کہا کیا کرو؟ علی نے مجھے سلام نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی نے کہا تم نے کیا؟ ہاں میں نے کیا سلام، اور حضرت علی نے جواب بھی دیا۔ ہمارے اندر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہماری باتیں بھی ہوئی ہے، لیکن کھٹکا ہے کہ مجھے سلام کیوں نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا بلا لیتے ہیں۔ کن کو بلاتے ہیں؟ باقاعدہ اس کام کے لیے کن کو بلایا گیا؟ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی تمہارا سلام تو بہت مشہور ہے، گلی میں گلی تم سلام کرتے ہو، تم نے ابو بکر کو سلام نہیں کیا۔ حضرت علی رونے لگے، کہا جان بوجھ کر نہیں کیا۔ آہا بولو سبحان اللہ، سیدھی بات، جان بوجھ کر سلام نہیں کہا۔ کیوں؟ رأیت البارحہ فی المنام، کہا کل راتوں میں سویا تھا نا تو میں نے خواب میں جنت دیکھا۔ حضرت علی فرماتے کل رات کو میں سویا تھا، البارحہ یعنی کل رات،
اور منام یعنی خواب. کہتے رأیت البارحہ فی المنام، میں نے کل رات خواب میں دیکھا ایک جنت دکھا، اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت. جنت تو جنت ہے. تو حضرت علی کہہ رہے کہ میں نے وہ جنت دیکھا، خواب میں جنت دیکھا، میں بہت خوش ہو گیا. تو کہا غیب سے آواز آئی یہ جنت اس کو ملے گی جو پہلے سلام کرے گا، یہ جنت اس کو ملے گی الذی یبدأ بالسلام، جو پہلے سلام کرے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں جب ابو بکر کے پاس آیا میرے کو معلوم تھا سلام کرنا ہے، لیکن میں نے سوچا ابو بکر کو کر دے دو تاکہ ان کو جنت مل جائے. حضرت علی کہتے ہیں مجھے یاد تھا میں ابو بکر کے پاس آیا، میں سلام کرنے والا تھا، لیکن مجھے میرا خواب یاد آیا کہ خواب میں کہا تھا جنت اس کو ملے گی جو پہلے سلام کرے گا. علی نے کہا میں نے سوچا میں تو ابو بکر کے مقابلے میں چھوٹا ہوں نا، ابو بکر کو سلام کرنے دو تاکہ جو خواب میں جنت دیکھا وہ ابو بکر کو نصیب ہو جائے. ایسی محبت ہم لوگ. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ دعوت تبلیغ کے بادی مبانی کون؟ مولانا الیاس. یہ جو دعوت اور تبلیغ کا جو کام پورے عالم میں پوری دنیا میں آج ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم یہ کام کرتے رہو گے، بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے روکتے رہو گے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی کی امت سب سے بہترین امت، ہم کو لیبل مل گیا سب سے بہترین امت. اور ہمارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف سبحان اللہ وتنہون عن المنکر سبحان اللہ وتؤمنون باللہ. تین کام ہے، بھلائی کا حکم دیتے جائیں گے انشاءاللہ، برائیوں سے روکتے جائیں گے بولو انشاءاللہ، اور ایک اللہ پر یقین رکھیں گے بولو انشاءاللہ. یہ تینوں کام قیامت تک ہوتے رہیں گے کیونکہ ہم سب سے بہترین امت ہے، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. ہزاروں حالات آئے مگر یہ دعوت تبلیغ کا کام قیامت تک چلتا رہے گا بولو سبحان اللہ. اور اس کا سارا ثواب دعوت کے بانی مبانی صحرا اگر بنتا ہے تو حضرت مولانا میرے دوستوں کتابوں میں پڑھو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، کون سا وقت آیا؟ آخری وقت آیا. اچھا حضرت مولانا الیاس نے اتنا بڑا کام کیا کہ ہم نے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا؟ ارے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں دیکھا، شاید ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا. لیکن ہم کو لگتا کیا جو اتنا بڑا دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہوں گے اور لمبے ہوں گے، چوڑے ہوں گے، ہٹے کٹے ہوں گے، تندرست ہوں گے. نہ میرے پیاروں، جب ان کے ہم حالات پڑھتے ہیں، شکل و شباہت مبارک کے بارے میں پڑھتے، آپ دبلے تھے، آپ کا قد بھی چھوٹا تھا میرے پیاروں، لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے یوں کہو قسم اللہ کی امت کو جنت کا راستہ بتا دیا ہے سبحان اللہ. کیونکہ امت کا کام ہی یہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مومن وہ ہوتا ہے جو توبہ کرنے والا بولو سبحان اللہ، روزہ رکھنے والا سبحان اللہ، نماز پڑھنے والا بولو سبحان اللہ، رکوع کرنے والا سبحان اللہ، سجدہ کرنے والا سبحان اللہ. وہی اللہ فرماتے بھلائی کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعوت و تبلیغ کا جو بیڑا اٹھایا، کیا مقصد کاروبار تھا؟ کیا مقصد بزنس تھا؟ کیا مقصد کوئی کوٹھی بنانا تھا؟ اگر ہوتا تو آج ان کے نام پر بہت بڑا کاروبار ہوتا، بہت بڑا بزنس ہوتا، بہت بڑی کمپنی ہوتی.
لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، کیا محبت رسول میں پہلی بات پر وہ محبت رسول، کیا محبت رسول. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت ہے، بولو کون سا وقت ہے؟ آخری وقت ہے. بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے اشارہ ہلکا ہلکا ہوتا ہے، ہاتھ کانپ رہے، پاؤں کانپ رہا ہے، بستر پر لیٹے ہوئے، اور ٹھنڈی کا موسم. وہ یو پی کی ٹھنڈی تو بہت خطرناک ٹھنڈی، بہت چلے کی ٹھنڈی کہتے ہیں. تو وہ حضرت مولانا الیاس نے پاؤں میں موزے پہنے. موزے کو عربی میں کہتے ہیں، وہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں نا، ہمارے گجرات میں پہننا بہت کم ہوتا ہے، وہ چمڑے کے موزے کو خفین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خفین، جوربین بھی کہتے ہیں. خیر ہم سمجھے کہ وہ چمڑے کے جوتے پہنے. تو مولانا الیاس بہت ٹھنڈ ہے اور بستر پر ہے، اپنے خادم کو یوں، چونکہ بول نہیں پاتے نا تو میں آپ کو اشارہ بتاتا ہوں، اپنے خادم کو یوں کیا تو خادم نے دیکھا. کیا مطلب؟ آپ لوگ بولو نا مطلب کیا؟ اور پھر یوں کیا اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا. کیا مطلب؟ موزہ اتارو. بھائی جو میں نے چمڑے کا موزہ پہنا ہے وہ خادم سمجھ گئے. اتنی بات تو کوئی بھی آپ لوگ سمجھ گئے، تو خادم تو ان کا خادم تھا، سمجھ گئے. وہ آئے اور جیسا موزہ اتارنا شروع کیا نا، مولانا نے کیا مطلب؟ خادم سمجھ گئے، ارادہ بدل گیا. بڑھاپا ہے، بخار ہے، آخری وقت ہے، ارادہ بدل گیا. خادم واپس سائڈ پر گئے. یعنی کیا؟ یعنی موزہ اتار. خادم نے جیسا موزہ اتارنا شروع کیا، وہ خادم حیران ہے. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 8 مرتبہ ایسا ہوا. کتنی مرتبہ؟ یعنی خادم کو بلا گیا، آؤ یعنی موزہ اتارو. اور وہ موزہ اتارنے جائے تو نہیں موزہ نہیں اتار. اور خادم بھی حیران ہے کہ یہ کیا معاملہ، کیسا معاملہ ہو گیا یہ، کہ ایک طرف کہہ رہے موزہ اتارو، اتارنے جاؤ. تو ابھی تو یہ ہو رہا تھا کہ حضرت مولانا الیاس کے صاحبزادے اندر آئے، جن کو ہم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، ہم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ. وہ آئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ابو کو دیکھو. وہ یو پی میں ابا کو ابو بولتے. کہا ابو کو دیکھو، تمہارے ابو کو دیکھو، کہہ رہے اشارہ کر کے کہتے کہ موزہ اتارو، اور موزہ اتارنے جاتا ہوں تو منع کرتے. 8 مرتبہ ہو گیا. کتنی مرتبہ؟ 8 مرتبہ. کوئی کم نہیں ہے، بہت زیادہ مرتبہ ہو گیا. تو بیٹے صاحبزادے حضرت جی نے کہا کیا ہے دیکھو. تو وہی بات مولانا الیاس نے کہا یعنی موزہ اتار. تو یہ موزہ اتارنے آئے تو مولانا الیاس نے کہا یہ 9ویں مرتبہ. یہ کون سی مرتبہ ہوا؟ یہ 9ویں مرتبہ. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تم سے غلطی ہو رہی ہے، تم سیدھے پاؤں کا موزہ اتار رہے ہو. میرے نبی کی سنت تھی کہ جب اتارے تو پہلے الٹے پاؤں کا اتارا کرتے. تم سیدھے پاؤں کا موزہ پکڑتے ہو، اتارنے جاتے ہو. ابا کہتے نہیں، کیونکہ پہننے وقت سیدھے پاؤں کا موزہ پہننا ہے، اور اتارتے وقت جیسے مسجد میں آؤ کون سے پاؤں سے آنا ہے اور جاؤ تو موزہ پہننا ہے کون سے پاؤں کا؟ سیدھے پاؤں کا. اور اتارنا پہلا کون سا؟ تو ہمارے نبی کی سنت ہے کہ موزہ یا جوتا اتارو تو پہلے الٹے پاؤں کا. تم سیدھے، تم آ جاؤ الٹے پاؤں کی طرف آ جاؤ، کیونکہ مولانا ایسے سوئے ہوئے تھے، وہ خادم الٹے پاؤں کی طرف آئے اور جیسے موزہ اتارنے لگے مولانا الیاس کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور ایک مسکراہٹ آئی. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مولانا الیاس اللہ کو پیارے ہو گئے. ہم کو کہہ کر گئے جیا تھا مصطفیٰ کی سنت پر، مرا بھی مصطفیٰ کے قدموں پر. جو جیا تھا مصطفیٰ کے قدموں پر وہ دنیا چھوڑ کر بھی گیا تو مصطفیٰ کے قدموں پر. میرے دوستوں میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. میں نے آج ہدایت بھائی کو کہا تھا کہ بس 1-1.25 گھنٹہ بولوں گا، زیادہ نہیں بولوں گا. بہت تھک کر لمبا سفر کر کے آیا ہوں، لیکن میں وہ بات ضرور پوری کروں گا. ہمارے حضرت کو میں نے پوچھا تھا اللہ سے قریب ہونا ہے تو کہا پہلا کام حضور سے محبت کرنا. کون کون تیار ہے؟ آج ارادہ کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت بولو کریں گے انشاءاللہ. حضور سے محبت کریں گے، مدینے سے محبت کریں گے، عمرہ جانے سے محبت کریں گے، حج ادا کرنے سے محبت کریں گے. دعا کرو اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ لے جائے. اللہ ہم کو کعبے کا طواف نصیب فرمائے. اللہ ہم کو حرمین شریفین بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. ادھر ادھر پکنک کرنے سے اچھا ہے کہ ہم عمرے میں چلے جائیں. بولو انشاءاللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کوٹ کوٹ کے ہم کو نصیب فرمائے. بولو آمین. تو ایک بات تو ہو گئی نا، وہ کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. دوسری بات کیا بتائی؟ معلوم آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے، معاملات میں صفائی کر لو.
یہ بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر. بولو معاملات میں یہاں کتنے بڑے بڑے امیر بیٹھے ہوں گے, کتنوں کے پیسے باقی ہوں گے, نہیں دینے کا. بھائی قرض لینے کے لیے آئے گا نا, کوئی آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آئے گا, میری بیوی بہت بیمار ہے, دیکھ لیں یہ ڈاکٹر نے رپورٹ کرانے کے لیے بھیجا ہے, رپورٹ کا ہی 15,000 روپے کا خرچ ہے اور بہت حالت خراب ہے اور میرے پاس ابھی نہیں ہے. ہاں میری پگار آ جائے گی تو پگار آئے گی تو میں 2 مہینے کے اندر تمہارا پیسہ تم کو واپس لوٹا دوں گا, لیکن ابھی میری ماں بیمار ہے یا میری بیوی بیمار ہے, میرا بچہ بیمار ہے. آپ نے اس کو 15,000 روپیہ ادھار دے دیا. کب دینے کا بولا اس نے؟ اب 2 سال ہو گئے. اس کے گھر میں لیپ ٹاپ آ گیا, کمپیوٹر آ گیا, نیا موبائل آ گیا, اس کی بیوی کے پاس پرس آ گئے, سینڈل آ گئے, اس کے گھر میں بائک آ گئی, اس کے گھر میں ٹی وی آ گیا, اس کے گھر میں بہت اچھے فرنیچر آ گئے, لیکن 15,000. اور اگر مانگو نا, نہیں دینا, جا کیا کر, تو کیا کر لے گا, تیرا باپ کیا اکھاڑ لے گا. میں کیا کہتا ہوں, میں کچھ نہیں اکھاڑوں گا, میرا باپ مرحوم بھی کچھ نہیں اکھاڑے گا, لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتا. ہمارے نبی نے فرمایا جس کے اوپر قرض ہو اور دینے کی طاقت ہو, کیونکہ دوسری چیزیں لا رہا ہے تو وہ تو مفت میں تو نہیں لا رہا نا, اپنے باپ کی دکان تو نہیں نا موبائل کی. موبائل کہاں سے آ گیا 1 لاکھ روپے کا, ٹی وی گھر میں کہاں سے آ گیا 80,000 روپے کا, ہاں گھر میں فرنیچر کیسے آ گیا, ہاں بائک کیسے نہیں آ گئی, اور اس کا 15,000 لٹکا ہوا ہے. تو جس کے اندر قرض ادا کرنے کی طاقت ہو اور قرض ادا نہ کرے, ہمارے نبی فرماتے میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھاؤں. میرے پیارو, آپ کو معلوم ہے ایک صحابی تھے ہمارے نبی کے زمانے میں جن کا نام تھا جریر. کیا نام؟ یہ نام شاید بروڈا میں ہے کسی کا, جریر, JARIR, آخر میں بھی R, جریر. ان کے بارے میں لکھا بہت خوبصورت تھے, بہت لمبے تھے, بہت چوڑے تھے, اور ماشاءاللہ اتنے ہینڈسم, اتنے سمارٹ. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ حضرت عمر جب ان کو دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے یوسف ہادی الامہ, ایک نبی یوسف خوبصورت تھے, یہ ہماری امت کا یوسف ہے, یہ ہماری امت کا. یعنی سوچو کتنے خوبصورت ہو گیا حضرت جریر. مگر ہوتا کیا تھا معلوم ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا تو ان کو بہت ڈر لگتا تھا. گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑے تو ان کی حالت خراب ہو جاوے. ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے, کہا اللہ کے رسول میں اتنا خوبصورت لمبا چوڑا ہٹتا کٹتا, آپ کا پیارا, میں آپ کا پیارا اور آپ مجھے پیارے, لیکن یہ گھوڑے پر بیٹھنا میرے کو بہت بھاری پڑتا ہے, میرے سے بیلنس نہیں ہوتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ادھر آؤ. حضرت جریر قریب آئے, ہمارے نبی نے کہہ کے تو سبحان اللہ, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور فرمایا اللہم اجعلہ جوادا, اللہ اسے شیخ سوار بنا دے. نبی نے کہہ دیا باہر آئے, شیخ سوار بن گئے. بولو پھر تو حضرت جریر گھوڑے پر دوڑے. بولو گھوڑے پر, ارے گھوڑے کو لے کر جو دوڑے دوڑے دوڑے. ہمارے نبی کے زمانے میں, حضرت ابو بکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ, بھائی ہارس ریسنگ, کس کا مقابلہ؟ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ. باقاعدہ حضرت جریر کو انٹری نہیں ملتی تھی. جب گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوئے نا تو اعلان ہوتا تھا سب لوگ آ جاؤ, گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہے, 1 مہینے کے بعد ہوگا, اپنا اپنا نام لکھو. حضرت جریر نام لکھوانے گئے تو حضرت عمر نے یہ دیکھا, کیا ہے نام لکھو, ہارس ریسنگ. حضرت عمر نے کہا باہر جاؤ, تمہارا نام نہیں. تو کہا میں لائن میں آیا ہوں, میں لائن توڑ کر نہیں آیا ہوں, اور جو قانون جو رول ریگولیشن بنے وہ سب رول ریگولیشن کو فالو کر کے آیا ہوں میں, اب میرا نام. حضرت عمر نے کہا جریر سب کے گھوڑے اپنی محنت پر دوڑیں گے, تیرا گھوڑا مصطفیٰ کی دعا پر دوڑے گا. سب کے گھوڑے, تمام کے تمام گھوڑے اپنی محنتوں پہ دوڑتے جائیں گے, تیرا گھوڑا مصطفیٰ کی دعا پر دوڑے گا. مصطفیٰ کی دعا آگے ہوگی, سب کی محنتیں پیچھے ہوگی. یہ تو فکسنگ والا معاملہ ہو گیا, یہ پہلے سے ہی معلوم ہے کہ تم جیتنے والے ہو. حضرت جریر نے آبجیکشن نہیں کیا, وہاں سے گئے روتے روتے کہا صدق یا عمر, عمر تو نے سچ کہا, میرے کو ریسس میں آنا نہیں چاہیے کیونکہ میرا گھوڑا تو نبی کی دعا پر. اچھا جو گھوڑ دوڑ کا اتنا بادشاہ ہوگا اس کو گھوڑے کے بارے میں معلومات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو نا, جیسے جو یہ لے بیچ گاڑی کا کرتا ہے وہ خالی باہر گاڑی کھڑی ہوگی نا
ہاں اور دیکھ کے بتا دے گا پانی میں ڈوبی کہ نہیں ڈوبی. ہاں اور وہ اسٹارٹ کرتا ہے نا, اسٹارٹ کرنے کے بعد بتا دے گا مشین کتنا پرانا ہے اور کتنا نیا ہے, خریدنے کا کہ نہیں خریدنے کا, اس کی قیمت کیا ہوگی کیا نہیں. بولو ہوتا. تو حضرت جلیل بھی گھوڑے کے بارے میں بہت ماہر تھے. ایک دن گھوڑا کوئی گاؤں کا بوڑھا آدمی کوئی گھوڑا بیچنے کے لیے آیا. بھائی مدینہ میں کوئی گاؤں کا آدمی, اب گاؤں کا آدمی ہوتا ہے, وہ گھوڑا بہت ہٹا کٹا گھوڑا بیچنے کے لیے آیا. تو حضرت جلیل کو پتا چلا بھائی کوئی گاؤں سے آیا ہے بوڑھا آدمی ہے اور گھوڑا بیچ رہا ہے. تو حضرت جلیل بھی وہاں پہ چلے گئے اور جا کے بوڑھے کو پوچھا, دیکھ حضرت جلیل گھوڑا دیکھ کے سمجھ گئے خریدنے جیسا ہے, یہ چھوڑنے جیسا. کہا کتنے میں؟ تو گاؤں کا بوڑھا آدمی کہا 300 درہم. بولو. حضرت جلیل نے گھوڑے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور کہا 400 دوں گا تو چلے گا؟ وہ کتنا مانگ رہے اور یہ کتنا دینے کا بول رہا؟ ہمارے یہاں کوئی ایسا بیپاری ہوئے یا کوئی خریدنے والا ہوئے؟ یہاں تو 300 کا. گاؤں سے آئے, تم کو کچھ معلوم ہے کہ نہیں, یہاں 100 میں ملتا ہے. بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہا 400 دوں. تو وہ تو گاؤں کا بوڑھا تھا, کہا میں 300 کہہ رہا ہوں 300. کہا تم 300 کہہ رہے ہو 3 میاں, لیکن میں تمہیں 4 میاں. کتنا دینے کو تیار ہو؟ ہاں برابر. پھر حضرت جلیل نے گھوڑے پر ہاتھ لگایا, کہا 500 دے دوں. کتنے دے دوں؟ ہاں وہ بوڑھا تو کیسا خوش ہوا ہوگا کہ 300 کی بات ہو رہی, کتنا دینے کی بات کر رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت جلیل نے کہا 600, پھر 700, پھر کہا آخری بات بول رہا ہوں 800 دوں گا. سمانیہ میاں یعنی کتنے؟ تو بوڑھا نے کہا آج صبح سے کوئی مذاق والا ملا نہیں تم کو؟ اتستہزئ بی, کیا تم میرا مذاق کرتے ہو؟ میں نے 300 کہا, تم ڈبل لے گئے 600, پھر اس کے بعد اور اوپر گئے, تم 800 پہ چلے گئے. حضرت جلیل کی آنکھوں میں آنسو نے فرمایا میں گھوڑے کے بارے میں بہت جانتا ہوں. اس وقت مارکیٹ میں اس کی قیمت 800 ہے. تم چونکہ گاؤں سے آئے ہو, تم کو مارکیٹ کی قیمت معلوم نہیں ہے. لو 800 درہم لو اور گھوڑا میرے حوالے کرو. تو وہ بوڑھے نے تو وہ پایا, بوڑھا تو خوش ہو گیا. کتنے مل گئے؟ 800 درہم مل گئے 300 کی جگہ. وہ بوڑھے نے کہا لیکن میں تو راضی تھا 300 پر, اگر آپ 300 بھی دے دیتے تو میں راضی تھا, میں کوئی آبجیکشن کرنے والا تو نہیں تھا. آپ 800 تک کیوں لے گئے؟ حضرت جلیل نے فرمایا میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر کسی زمانے میں بیعت کی تھی. ابھی تو نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہے, لیکن میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جس میں میں نے کہا تھا النصح لکل مسلم. میرے نبی نے کہا تھا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرو گے, کسی کے ساتھ برائی نہیں کرو گے. میرا بھی جی چاہتا تھا کہ 300 میں خریدوں. جب تم نے 300 کہا نا, میرا بھی اندر سے دل چاہتا تھا کہ 300 دوں, نے گھوڑا لوں اور چلوں. لیکن خیال آیا قیامت کے دن مصطفیٰ پوچھیں گے میری بیعت کا کیا ہوا. قیامت کے دن مصطفیٰ پوچھیں گے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی نا. ہر مسلمان کا اچھا چاہو گا, یہ اچھا چاہا تم نے. جو گھوڑے کی قیمت مارکیٹ میں 800 تھی, تم نے 300 دے کر نکل گئے اور پھٹافٹ نکل گئے وہاں سے. میں نبی کو کیا جواب دوں گا قیامت میں؟ میرے پیاروں, آج ہمارے یہاں یہ معاملات میں صفائی ہے. آج تو بس اس کوشش میں کس کا پیسہ کیسے دباؤ, کیسے جھوٹ بولو, اور کس طریقے سے سامنے والے کا پیسہ, اور کوئی بھی ہو, زکوٰۃ ہو, صدقہ ہو, فطرہ ہو, للہ ہو, سود ہو, انٹرسٹ ہو, کفارہ ہو, میرا پیٹ حرام سے بھرنا چاہیے. پھر دعا قبول ہو جائے گی ہماری. کہ بارش کیوں آئی, کیوں بربادی آ گئی؟ حالانکہ بارش تو پہلے بھی آتی تھی. کیا وہ اللہ چاہتے ہیں کہ کسی کا گھر نہ بہے؟ بہتا کسی کا گھر. اللہ چاہتے کسی کا فرنیچر نہ جائے. قسم اللہ کی, ہاں ایک انگلی کی بقدر بھی فرنیچر آگے نہ بڑھا ہوتا. لیکن کیا ہے یہ جھوٹ, خیانت, دھوکہ, فراڈ, انٹرسٹ اور سودی کاروبار, کسی کو بھی کیسے بھی وقت میں دھوکہ دے دینا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ہو گیا 1 گھنٹہ ہو گیا, اسی لیے پانی دے دیا اس نے, 1 گھنٹہ ہو گیا. یہ میرے ساتھ میں جو لوگ آتے ہیں نا, یہ مت سمجھنا بہت ہمت والے ہیں. ہاں میں ان کو آگے آگے بڑھاتا رہتا ہوں, لیکن جب ان کا معاملہ سنتا ہوں نا سہیل, تیرا معلوم نہیں, بیوی سے اتنا ڈرتے کہ میں بھی جا کے ڈرنے لگ جاتا ہوں.
قاری شاہی مجھے آج بہت خوشی ہوئی، آپ کا میسیج ملا میرے کو، یہ ہمارے بیٹا قاری شاہی ان کا میسیج ملا، اللہ کی قسم میں رو پڑا، کیونکہ انہوں نے میسیج میں یہ نہیں لکھا تھا قاری صاحب میں محبت کرتا ہوں یا آپ میرے سے محبت کرتے ہو، انہوں نے کہا میری والدہ نے قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کر لیا، میری اہلیہ نے مکمل کر لیا، ان کی سالیوں نے قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کر لیا، پورے قرآن کا ترجمہ مکمل کر لیا۔ میرے دوست سامنے والے کو رونا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کو کہتے قرآن کی محبت۔ اللہ ایسے گھر کے اندر ماحول بنائے کہ تعلیم و تعلم، ہمارا گھر جو ہے نا وہاں اجتماع بھی ہوتا ہو، تعلیم بھی ہوتی ہو، تعلیم و تعلم ہوتا ہو، بچی آتی ہو، پڑھتی ہو، سیکھتی ہو۔ نہ کبھی کبھی عورت بہت ٹیڑھی آتی شادی کے بعد، ہاں یا نہیں؟ نہ تم سب کو تو ولیاں ملی ہے۔ ہاں ہمارے عمران کو دیکھ کے میرے کو ایک بات یاد آتی ہے، ایک عورت آئی گھر میں، شادی کر کے آئی، سوئی شادی کر کے آئی، کامت نہیں کرے، کچھ بھی کام نہیں کرے، نہ روٹی نہ کپڑا نہ برتن مانجنا نہ جھاڑو دینا نہ پوتا، پورا دن لیٹی رہے موبائل پہ ٹی 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 کرتی رہے۔ کام کس کو کرنا پڑے؟ ساس کو، اور پھر ساس کس کو بولے؟ اپنے بیٹے کو۔ دونوں کو سمجھ میں نہیں آوے، نئی نویلی دلہن سمجھاوے تو کیسا سمجھاوے؟ اب بیچاری ساس روزانہ کپڑا دھوئے، ساس ہی کیا کرے؟ برتن مانجے، وہی جھاڑو دے، وہی پوتا مارے، وہی کھانا پکاوے، وہی سب تیاری گھر کی کرے، اور وہ جو نئی نویلی دلہن ہے وہ آرام سے بستر پہ کیا ہے پڑی ہوئی ہے۔ اب بیٹا بھی سوچے، اشارے میں بولے، مگر وہ تو بروڈا کی ڈھیٹ قسم کی ہوگی، بروڈا کا پانی پیا ہوگا، بالکل ٹچ سے مست۔ ایک دن ماں اور بیٹے نے مشورہ کیا، کیا مشورہ کیا کہ کل ماں جب تو کپڑا دھونے جائے گی نا تو میں آؤں گا، میں کہوں گا نہیں اماں میں دھوؤں گا، تو کہنا نہیں میں دھوؤں گی، میں کہوں گا نہیں میں کپڑا دھوؤں گا، تو کہنا نہیں میں دھوؤں گی۔ اور اتنا زور سے ہم بولیں گے کہ اس کو آواز آئے گی تو کم سے کم شرم آئے گی، تو آخر بولے گی لاؤ میں بھی کپڑا، اور پھر بولے ایسا ہے اپنے کو برتن میں بھی کرنے کا، برتن ماننے کے ٹائم میں تیرے کو برتن میرے ہاتھ سے کھینچنے کا میں تیرے، پھر جھاڑو کے ٹائم پہ تیرے کو جھاڑو کھینچنے کا میں جھاڑو، پھر پوتے کے ٹائم پہ تو اس کو احساس ہوگا، وہ آئے گی۔ ماں بیٹے کا مشورہ ہو گیا، دوسرے دن سب سے پہلے جھاڑو مارنے کا، ماں نے جیسے جھاڑو مارنا شروع کیا بیٹا آیا، اماں نہیں میں جھاڑو ماروں گا، ایک جھاڑو کا کنارہ بیٹا کھینچے، ایک ماں کھینچے، خیر کسی طریقے سے ماں نے جھاڑو مار دیا۔ پھر پوتے کا ٹائم آیا تو پوتے کے ٹائم پہ بھی پوتا جو ہوتا ہے نا ایک طرف سے وہ کھینچے ایک طرف سے یہ کھینچے، اور ماں کہے میں پوتا ماروں گی، بیٹا کہے نہیں میں ماروں گا۔ اتنے میں تو وہ اٹھ کر آئے، کہا چلو اپنا مقصد پورا ہو گیا۔ آئی آ کر کہتی میرے ہوتے ہوئے گھر میں جھگڑا کس بات کا؟ تو کہا وہ ماں کہتی ہے کہ میں پوتا ماروں گی، اور بیٹا بولتا ہے میں کہتا ہوں میں پوتا ماروں گا، تو کہا اس میں جھگڑا کس بات کا؟ 7 دن کا ہفتہ ہوتا ہے، 4 دن ماں کو دے دے، 3 دن تو لے لے، ہو گئے۔ بروڈا کا پانی بہت چھوڑ رہا ہے، تو بروڈا مذاق کے طور پہ بولتا ہوں، آپ لوگ سیریس ہو کے مت جانا، کہوں تو ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سیریس ہو گیا تھا اس لیے میں نے آپ کو بتایا، آج سے معاملات میں صفائی کریں گے انشاءاللہ۔ کسی کا بھی کوئی حق باقی ہو، چاہے 1 روپے کا حق باقی ہو، جا کے اس کو دے دو۔ میرے دوست کو جتنا حلال کرتے جاؤ گے اولاد اتنی زیادہ فرما بردار بنتی جائے گی۔ جب بات آئی ہے تو میں بات بتا دوں آپ کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ آپ کی کپڑے کی دکان تھی، کس کی؟ کپڑے کی۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ، اور ان کی زندگی کا معمول کیا تھا؟ اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو لے کر، بڑا کپڑے کی دکان نہیں تھی، ایک بڑا ہول سیل مارکیٹ تھا ان کا، اپنے سارے شاگرد کو لے کر، بولو کون سی دکان میں؟ ہاں، فجر سے لے کے ظہر تک سب لوگ کپڑے کی دکان میں، اور ظہر کا وقت ہوئے نا تو امام ابو حنیفہ کا معمول تھا، ایک مسجد تھی وہاں ظہر کی نماز پڑھانا، اس کے بعد کھانا کھانا، کھانا کھا کر جب وہ آگئے تو یہ جتنے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ سب بھی ظہر کی نماز پڑھنے دوسری مسجد میں جا گئے، وہ لوگ بھی کھانا کھا لے، پھر اس کے بعد دکان بند۔ اب رات کو دیر تک، عصر مغرب عشاء، صرف قرآن سیکھنا سکھانا، حدیث سیکھنا سکھانا، بولو سبحان اللہ۔ صبح میں دنیا ہے تو اکثر وقت کس کا نکل جاتا تھا؟ دین کا۔ اب ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے کی دکان، سب کپڑے کے تھان رکھے ہوئے، بڑے بڑے تھان، کپڑے کے بڑے بڑے تھان رکھے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے سب سے بڑے شاگرد تھے، نام ہے حفص، بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے حفص بن عبد الرحمن، آپ صرف اتنا یاد رکھو کیا نام ہے؟ حفص۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کو بلایا، حفص کو بلایا، کہا دیکھو وہ جو کونے میں جو کپڑا رکھا ہوا ہے نا وہ ڈیفیکٹڈ پیس ہے،
ڈیفیکٹڈ پیس یعنی وہ اندر سے پھٹا ہوا بھی ہے, اس کا کلر بھی اڑا ہوا ہے, اس کی کوالٹی بھی برابر نہیں ہے. تو یہ جو دوسرے کپڑے اس کی قیمت الگ ہے, اس کی قیمت الگ ہے, اور جو بھی خریدنے آئے اس کو بتا دینے کا کہ بھائی اس میں یہ نقصان ہے. یہ بول کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون سی نماز پڑھنے گئے؟ ظہر. کھانا وانا کھا کے آئے, پھر یہ لوگ سب چلے گئے کون سی نماز پڑھنے کے لیے؟ ظہر. یہ لوگ کھانا, دکان بند, شٹر گرا دیا, اور اس کے بعد میں سب پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے. دوسرے دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب فجر کی نماز پڑھا کے دکان کھولا تو وہ تھان ہی نہیں ہے, کپڑے کا تھان ہی نہیں ہے. تو حفظ کو بلایا, کہا میرے شاگرد میرے اسٹوڈنٹ حفظ وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو کل آپ نماز کو گئے تھے ظہر کی تب بیچ دیا. کہا وہ جو کسٹمر آئے تھے خریدنے ان کو بتایا یہ اوپر سے الگ ہے, اندر سے الگ ہے, یہ ڈیفیکٹڈ پیس ہے, اس میں کلر بھی برابر نہیں ہے, اس کا کپڑا بھی برابر نہیں, اس کا دھاگ سب بتایا. نہیں بتایا. اس نے بھاؤ پوچھا, سب کپڑے کا بھاؤ جو تھا وہی میں نے بتایا, اس نے دیا, اور وہ اتنا جلدی میں تھا اس نے یوں پیسے دیا اور یوں لے کر چلا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ بلاؤ. میں اتنے بڑے علاقے میں کس کو پہچانوں گا؟ 24 گھنٹے کیوں آئے, 12 گھنٹے تو ہو گئے, اب میں کہاں ڈھونڈنے جاؤں گا؟ اس کا چہرہ وہرہ یاد ہے لیکن کہاں کا کچھ یاد نہیں. معلوم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ وہ پیسہ کہاں رکھا جو اس نے دیا؟ کہا گلے میں رکھا. وہ زمانے میں گلہ ایسا لمبا گلہ ہوا کرتا تھا, اسی میں پیسہ ڈالا کر. کہا گلے میں. امام ابو حنیفہ نے کہا نکالو گلے میں سے سب پیسہ نکالو. 35,000 درہم نکلے. کہا اللہ کی قسم ایک بھی پیسہ استعمال نہیں کروں گا, سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. تو وہ جو شاگرد تھے نا, کیا نام, کہنے لگے نہیں حضرت رکو, میرے کو معلوم ہے میں نے اس سے کتنا پیسہ لیا, اتنا پیسہ صدقہ کر دو نا. بھائی لیا ہوگا 1,000, وہ صدقہ کر دو, باقی 35,000 صدقہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, باقی سب تو حلال ہے. کہا نہیں, شبہ والا پیسہ میرے حلال پیسے میں مل گیا, سب کو شبہ والا کر دیا. وہ شک والا پیسہ میرے گلے میں آ گیا, سب پیسے کو خراب کر دیا, سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. میرے دوستو, حالانکہ فقہ کے قاعدے کے مطابق یہ کرنا ضروری نہیں تھا, لیکن آپ نے کیوں کیا؟ تاکہ شک والا مال بھی میرے اور میری بیوی اور میرے شاگردوں کے پیٹ میں نہیں جاوے. تو میرے دوستو, آج سے کون کون تیار ہے؟ قرضہ باقی ہو, کسی کی زمین باقی ہو, کسی کا برتن باقی ہو, کسی کا کپڑا باقی ہو, کسی کا جوتا باقی ہو, کسی کا چاہے تو 10 روپیہ باقی ہو, لیکن آج سے ارادہ کرو جنت میں جانے کے لیے, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. پہلا کام اگر ہمارے نبی کی محبت ہے تو دوسرا کام معاملات میں کیا ہونا چاہیے؟ صفائی. کون کون تیار ہے 2 بات کے لیے؟ تو میں تیسری بات بتا دوں. تیسری بات کے لیے تیار ہے آپ لوگ؟ تیار ہے تیسری بات کے لیے؟ ارے بولو نا, تیار ہے تیسری بات کے لیے؟ تیسری بات کے لیے میں ایک بہت اچھا واقعہ سناؤں گا, سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. آج ہی میں نے پڑھا, بہت پیارا. بھائی تیسری بات کے لیے نماز کی پابندی کریں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کتنی نماز؟ وتر بھی ملا تو عشاء کے ساتھ, وہ بھی 5 نمازوں کی کیا کرنا؟ پابندی کرنا. جو نمازوں کی پابندی کرتا جائے گا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اللہ فرماتے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ فرماتے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نمازی بن جا, گناہ تو معاف کروں گا, بلکہ کوئی گناہ ہوگا اس کو بھی نیکی میں بدل دوں گا. نماز کا کمال ہے, نماز اور توبہ کا کمال ہے کہ اگر ہم نے گناہ کیا, جیسے ہم نے گناہ کیا, کسی کو چھیڑا, اللہ معاف کرے, ہاں, اور قیامت میں ہم ڈر رہے, اللہ ذکر ہی نہیں کر رہے, اللہ کہہ رہے تو نگاہوں کو نیچے رکھ کے راستے میں چلتا تھا, تو کہے گا اللہ نہیں میں نے چھیڑا تھا ایک مرتبہ میں نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا تھا. اللہ کہیں گے اللہ تو نگاہ نیچے رکھے, کہے گا نہیں اللہ میں آنکھوں کا غلط استعمال کرتا تھا. اللہ کہیں گے یاد کر اس کے بعد نماز پڑھا تھا, میں نے تیرے وہ گناہ کو نیکی میں بدل دیا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرماتے کوئی توبہ کر لے, نماز پڑھ لے, ایمان لے آئے, اچھے عمل کر لے, زکوٰۃ دے دے, روزہ رکھ لے, اللہ فرماتے
کے اچھے عمل کر لے، تو گناہ کیا ہوگا لیکن قیامت میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا اور اسی گناہ پر تیرے کو جنت کا تحفہ مل جائے گا۔ تو پڑھیں گے، بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم ہندوستان میں رہنے والے ہم سب کو معلوم ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، خواجہ قطب الدین، ہاں یا نا؟ ارے نام سنا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بختیار کیوں کہتے ہیں اس کے لیے پوری کہانی ہے۔ کاکی کیوں کہتے ہیں؟ کاکی ہمارے یہاں گجراتی والا کاکی نہیں، یہ دوسرا کاکی ہے عربی والا، ان کو کاکی کیوں کہتے ہیں، بختیار کیوں کہتے ہیں، وہ سب بات کی بات، لیکن بہت زبردست اللہ کے ولی، بولو کون؟ حضرت خواجہ قطب الدین۔ ان کا جب آخری وقت آیا، اب آخری وقت آیا تو مریدوں کو پتہ چلا ہمارے پیر کا آخری وقت آیا، پورے ہندوستان سے لوگ آ رہے، پورے ہندوستان سے لوگ آ رہے، پورا میدان بھرا ہوا، ان کا آخری وقت ہے، سب کو ملاقات کی پرمیشن بھی نہیں مل رہی، آخری وقت ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا معلوم؟ کہا میرے کو ایک بات کرنا ہے، سب کو آنے دو، اب پورا میدان بھرا ہوا ہے، یہ کمرے میں ہے کون؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا۔ کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت آیا ہے، میں تو کلمہ پڑھ کے جاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ آدمی موت سے پہلے یہ بول دے رہے، کتنی اچھی بات ہے، میں کلمہ پڑھتے پڑھتے جاؤں گا، لیکن میرے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ پورا مجمع علماء کا، قراء کا، حافظوں کا، تو کسی نے کہا یہاں تو بہت ہے، آپ کے مریدین بہت ہے، اس میں علماء بھی ہے، قراء بھی ہے، حفاظ بھی ہے، مسجدوں کے امام بھی ہے، مؤذنین بھی ہے، آپ جس کا نام لے لو آپ کے جنازے کی نماز پڑھاوے۔ کہا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھاوے جس میں 4 باتیں ہو گئے۔ جس میں کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، یعنی امام نے جب اللہ اکبر کہا ہو تو اس نے بھی۔ نمبر 2 اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 3 عصر کی 4 رکعت سنتیں کبھی نہ چھوڑا، فرض کی بات نہیں، عصر کی 4 سنتیں، اور چوتھی بات کبھی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کیا۔ اتنا کہا، کلمہ پڑھا، اللہ کو پیارے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں اعلان ہو رہا ہے کیونکہ یہ صبح کا وقت ہوگا، 8-9 بجے کا وقت ہوگا، اندازہ اعلان ہو رہا ہے بھائی جس کے اندر 4 باتیں ہو آگے بڑھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کی نماز ہے، کون سی 4 باتیں؟ ساتھ میں بولو، سب سے پہلی بات، بولو سب سے پہلی بات تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2 تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو۔ نمبر 3 عصر کی 4 رکعت سنتیں نہ چھوٹی ہو۔ اور نمبر 4 کبھی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کیا ہو۔ ظہر کا وقت ہو گیا، کوئی آگے بڑھ ہی نہیں رہا، حالانکہ علماء، حفاظ، قراء، مجودین، مفسرین، محدثین، کیا بڑا مجمع، لیکن ایک دوسرے کو پوچھے گا نا ہمارے اندر چاروں شرطیں ایک ساتھ میں نہیں پائی جاتی ہے۔ سنو، ظہر کا وقت ہو گیا، جنازہ رکھا ہے، عصر کا وقت ہو گیا، جنازہ ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، جنازہ ہے، عشاء کا وقت ہو گیا، جنازہ ہے۔ اعلان ہوتا ہے کوئی تو جنازے کی نماز پڑھاوے۔ رات کے سناٹے میں ایک آدمی آئے، گھوڑے سے اترے، یوں چہرے پر پردہ رکھا تھا، کہا صفیں لگاؤ، میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ جب صفیں لگنے لگی تو وہ جو آئے تھے نا، وہ خواجہ قطب الدین کے پاس گئے اور جا کر پیشانی کو چوما، کفن ہٹایا، پیشانی کو چوما، کہا حضرت آپ نے میرا راز کھول دیا، آج تک آپ جانتے تھے، میں جانتا تھا، اللہ جانتا تھا، چوتھا کوئی نہیں جانتا تھا، آج آپ نے پورے مجمع میں میرا راز کھول دیا۔ آپ کو جانا تھا آپ چلے جاتے، کیونکہ موت تو سب کے مقدر میں، مگر میرا راز کھول کر آپ چلے گئے۔ اور پھر کہا کہ لگاؤ صفیں لگاؤ، اللہ اکبر۔ جنازے کی نماز شروع ہو گئی۔ جب جنازے کی نماز ہو گئی تو سب اس کی فکر میں تھے، ہے کون؟ جب انہوں نے پردہ ہٹایا اور وہ زمانے میں جو چراغاں جو تھے وہ جیسے سامنے آئے، کون تھے معلوم؟ ہندوستان کے بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش۔ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ نماز کیوں چھوڑتے معلوم ہے؟ بیزی ہو گیا تھا۔ کتنی دکانیں تیرے پاس؟ 1 2 3، اللہ برکت دے 10، تیرے پاس فیکٹری ماشاءاللہ۔ بیزی ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، میں بیزی ہو گیا تھا، تھک گیا تھا، اس لیے عشاء کی نماز میں نے پڑھائی نہیں، اور آنکھ دیر میں کھلی، بھول گیا تھا، اس لیے فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ ہم زیادہ بیزی ہے، پورے ہندوستان کو سنبھالنے والا پرائم منسٹر زیادہ بیزی ہوگا،
خواجہ شمس الدین التمش بزی کہ ہم ایک دکان والا، ایک چھپری والا، ایک ٹپری والا بزی ہو گیا. میرے پیاروں، محبت ہو جاوے تو نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور نبی سے محبت ہو جاوے تو بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم میرے دوستو، یہ باتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ. کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک آخری بات بتا کر بات ختم کرو. ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے. ارے بولو نا، کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ہمارے نبی کا، ارے بولو نا، ہمارے نبی کا آنا اور ہمارے نبی کا جانا. آنا بھی مبارک، جانا بھی. ہمارے نبی نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی مبارک اور بولو میرا. آج ہی میں نے حدیث پڑھی ہے طبرانی کے حوالے سے، بولو طبرانی کے. جب حضرت آمینہ کو ڈیلیوری کا ٹائم ہوا، حضرت آمینہ کے مبارک پیٹ میں کون ہے؟ ہمارے. ارے بولو نا، کون؟ ہمارے آقا محمد. سارے نبیوں کے. اور سوچو ولادت بعد سعادت کے. وہ تو جب ربیع الاول آئے گا بروڈا والے بلائے کہ تمہیں اور بھی بتاؤں گا، آج تو صرف ایک جھلک بتا رہا ہوں. ہمارے بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درد شروع ہو گیا. اور ڈیلیوری کا درد ہوتا ہے وہ بہت عجیب و غریب درد ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت مریم کو بھی درد ہوا تھا. ارے بولو، ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کون تھے پیٹ میں؟ اور حضرت مریم نے کیا کہا تھا؟ اتنا درد ہوا تھا، حالانکہ تھوڑی دیر کا درد تھا، لیکن اتنا درد ہوا کہ حضرت مریم نے کہا اس سے پہلے مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا. اس سے پہلے کیا فرمایا؟ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. اب حضرت بی بی آمینہ ان کو بھی یہی درد، اس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں مخاض. یہ جو پریگننسی کا درد ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخاض. اردو میں کہتے ہیں درد ذہ. گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ میرے کو جو بھی کہتے ہوں گے. تو بی بی آمینہ کے پیٹ میں بولو کون؟ ہمارے آقا. تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، بولو کچھ عورتیں، کیونکہ ایسے وقت میں کچھ عورتیں وہاں پر. اس میں حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ بھی کھڑی ہے جن کا نام ہے فاطمہ. یاد رکھنا نام کس کا ہے؟ حضرت عثمان بن ابی العاص. وہ مشہور حضرت عثمان نہیں، حضرت عثمان بن ابی العاص، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ. وہ بھی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے. وہ کہہ رہی کہ یہاں بی بی آمینہ کو درد شروع ہو رہا ہے، اب بچہ ہونے والا یا بچی ہونے والی، بچہ ہونے والا یا بچی ہونے والی. لیکن یہاں تو آنے والے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ. وہ عثمان بن ابی العاص کی امی کہتی ہے میں تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی. کہتی ہے اللہ کی قسم میں باہر گئی، میں نے آسمانوں پر دیکھا، ستارے ہیں اور وہ ستارے نیچے آ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. آسمان میں ستارے چمک رہے اور وہ ستارے جیسے آ رہے. وہ ان کی والدہ کہتی میں اتنی گھبرائی کہ وہ ستارہ کہیں میرے اوپر نہ آئے. کہتے میں دوڑتی اندر آ گئی. تو ساری عورتوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ آسمان کے ستارے جو رات کو آسمان پر چمکتے ہیں وہ دن دہاڑے زمین پہ آ رہے ہیں. تو عورتوں نے کہا ہم کو بھی دیکھنا. اور یہاں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی. جیسے ولادت ہوئی ان عورتوں نے دیکھا تو ایسا لگا جیسے ستاروں نے پوری زمین کو گھیر لیا ہے. وہ فاطمہ کہتی ماں وجدت الا النور، میں جہاں گھر میں دیکھو، حویلی میں دیکھو، باہر دیکھو، مجھے نور ہی نور نظر آنے لگا. آج کا سائنس بہت عجیب بات کہتا ہے. یہ میں آپ کو حدیث کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے عقل کی بات کہہ رہا ہوں. آج کا سائنس کیا کہتا ہے کہ ستارہ ہم کو کیسا لگتا ہے؟ چھوٹا دکھتا ہے نا، حالانکہ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اگر آوے تو آدھی زمین کو کور کر لے، اور دو ستارے آوے تو پوری زمین کو کور. تیسرا ستارہ آوے تو جگہ ہی نہیں ملے. ایک ستارہ آدھی زمین کو کور کرے گا، دوسرا ستارہ آدھی زمین کو کور کرے گا، تو تیسرے ستارے کو جگہ. تو اتنے سارے ستارے کیسے آ گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نور کی نور جو ستارے آسمان پر رات کو چگمگاتے تھے وہ دن دہاڑے آ گئے. وہ کیسے آ گئے؟ تو اس کا جواب ہے جو میرے دماغ میں آیا، ان ستاروں کا مقام وہاں کچھ تھا، یہاں مقام کچھ ہو گیا. وہاں مقام ان کا اصل مقام تھا، آسمانی مقام تھا، جگمگاتے رہو.
یا محمدی غلامی کی خدمت میں آئے ہو یا چھوٹے چھوٹے بن کے آ جاؤ, چھوٹے چھوٹی روشنی بن کے آ جاؤ, کیونکہ محمد کے سامنے جو آتا ہے وہ غلام مصطفیٰ ہوتا ہے, وہ آقا ہے, تم ان کے غلام ہو. جب چاند ان کا غلام ہے, سورج ان کا غلام ہے, تو ستارے تم بھی تو غلام ہی بن کر آؤ گے. میرے دوستو ایسا پیارا نبی ہم کو ملا ہے, تو ارادہ کرو, سب لوگ ارادہ کرو یہ 3 بات کا. پہلی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہاں بولو انشاءاللہ. نمبر 2 معاملات میں صفائی, کسی کا لینا دینا کر لو بھائی, ابھی کر لو, آنکھیں کھلی ہے کر لو, ورنہ بند ہو جائے گی تو بہت پچھتانا پڑے گا قبر میں جا کے. اور نمبر 3 5 وقت کی, بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک درود شریف کا کارڈ لے کر آیا, بہت اچھا کارڈ, میں جب بھی آتا ہوں تو لے کر آتا ہوں اور فری میں بانٹتا ہوں. بروڈا والا کوئی کچھ دیتا نہیں میرے کو. یہ بروڈا میں یہ تاندل جیا میں آیا. تم کون بیٹا؟ ہاں کیا نام؟ ارشاد ماشاء اللہ. یہاں تاندل جیا میں رہتے ہو؟ آگے رہتے ہو. یہ تاندل جیا میرے کو ایسا لگا تم بہت غور سے سنتے ہو ماشاءاللہ. اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. سبھی لوگ غور سے سن رہے ماشاءاللہ, کوئی اٹھ کے نہیں گیا. تاندل جیا والے سبھی یہاں پہ جی. علامہ رفیق صاحب کے صاحبزادے بھی موجود ہے, کہا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ علامہ رفیق صاحب کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. وہ تو ہمارا انجن ہے. یہ ہم لوگ جتنے بھی بیان کرنے والے ہیں یہ سب بات کیا آنے والے. میں تو علامہ رفیق صاحب کو انگلینڈ میں لیسٹر میں ملا تھا نا, وہاں لیسٹر میں بھی میں نے کہا تھا, پورا مجمع بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا تھا کب تک ڈبے کی بات سنیں گے, انجن کو آگے بڑھاؤ. وہ انجن تھے, ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کے بچے مولانا شفیق مولانا عتیق دونوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں تو تاندل جیا میں میرے کو ایک سوال ہے کہ جب بھی میں آتا ہوں تو میرے کو ایک ہی گھر میں دعوت ملتی ہے, مولانا اسماعیل کے گھر میں. کہاں ہے مولانا اسماعیل؟ تو باقی گھر میں چولہے جلتے لگنے ہی نہیں دیتا ہے. اسماعیل بہت ہوشیار ہے بھائی, بہت ہوشیار ہے. خیر اللہ, میں بہت اچھا درود لے کر آیا ہوں. ایسا درود لے کر آیا ہوں پل صراط پر بجلی کی طرف پار ہو جائے گے. کون کون تیار ہے؟ پل صراط بہت ڈینجر ہے. ارے بولو پل صراط, کیونکہ پل ہے, پل بولو برج. اور وہ بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ, یعنی یوں سمجھو, یوں بھی مت سمجھو, یوں بال سے بھی زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز. اوپر برج نیچے جہنم, اوپر برج نیچے. اور اللہ نے کہا ہر ایک کو گزرنا ہے, کوئی نہ تو بولنا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں میرا فائنل فیصلہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ کہتے ہیں میرا فیصلہ ہے. میرے دوستوں, میں ایک درود ایسا لایا ہوں جو پڑھے گا نا وہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا. ایک, اس کا ہر کام بنتا جائے گا. بولو 2, اور قیامت میں 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کی طرح چہرہ چمکتا ہوگا. بولو ہاں. وہ درود شریف 3 لائن والا ہے, تھوڑا لمبا ہے لیکن یاد کرو گے تو ہو جائے گا. کون سا درود معلوم ہے؟ اللہم صل علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء. اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء. اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء. اور یہ درود کا اگر بیک گراؤنڈ, اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں بیک گراؤنڈ بتاؤں, لیکن بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ جس کے اوپر چوری کا الزام لگا, ایک اونٹ نے آ کر گواہی دی کہ یہ چور نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا اونٹ گواہی دیتا, تو کہا میں یہ درود پڑھتا ہوں تو جنگل کا جانور بھی ہمارے حق میں گواہی دیتا ہے. بولو سبحان. تو پڑھیں گے, یہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ کارڈ کن کو دیا ہے؟ مولانا عارف صاحب جو یہاں کے ذمہ داروں میں ایک ذمہ دار ہے, ان کے پاس ایک کارڈ ہے. ضرور میری ملاقات بھی کرنا, مولانا عارف سے کارڈ بھی لینا, اور پھر یہاں سے گھر جانا. یہاں ماں بہنوں کو تو جمع نہیں کیا نا, مستورات بھی ہے مولانا اسماعیل. ہاں, تو میں ماں بہنوں کے لیے دعا کروں گا, اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور ماں بہنوں کا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دیر ہو گئی ہے. شوہر گھر میں دیر میں آتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے؟ دیر میں بہت جھگڑا ہوتا ہے, خاص کر کے گھر میں دیر میں آتا ہے. پھر موبائل پہ گھنٹی بجتی ہے, میں اگر آواز آتی ہے نا تمہیں کہاں چھوڑو تو اور زیادہ جھگڑا ہو جاتا ہے.
اس لیے آپ لوگ میں ماں بہنوں کو بھی کہوں گا تسلی رکھے، اطمینان رکھے. 11 بج گئے، کافی دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ سب کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے. یہاں علماء کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، ان تمام کا میں شکریہ ادا کروں گا. سب سے پہلے ہمارے علامہ حضرت مولانا رفیق صاحب دامت برکاتہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب، حضرت مولانا سعید صاحب اور حضرت مولانا عارف صاحب، حضرت مولانا فردوس صاحب، حضرت مولانا فرید صاحب، قاری ابراہیم صاحب، قاری شاہد صاحب، مولانا ولی عیسیٰ، مولانا شفیق صاحب اور مولانا یوسف صاحب قاری وغیرہ وغیرہ تمام علماء کرام کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. اور بروڈا آتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں کیونکہ بروڈا میرے خیال سے میرے کو بہت سال ہو گئے، نہیں تو 25 سال تو ہو گئے بروڈا آتے. کبھی معلوم ہے کون سے گیٹ میں، کبھی پانی گیٹ میں، کبھی ہمارے مفتی عمران کی دعوت پر. یہ ہمارے حافظ نور الدین ہمارے بہت پرانے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہے. بہت آنا ہوا بروڈا، بہت آنا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے بروڈا میں امن، چین، سکون عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. مولانا سعید صاحب کی اگر اجازت ہو تو 5 منٹ کے لیے لائٹ بند کرے، ہم دعا کر لیں گے. اس کے بعد میں سب کی ملاقات کروں گا اور درود شریف کا کارڈ لینا. اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جانا. اللہ تعالیٰ سب کے جان مال میں برکت عطا فرمائے. میں قاری شاہد صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، ہدایت بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور ہدایت بھائی کے بیٹے مولانا زید کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. سبحان ربی العلی العظیم الوہاب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں. اللہ اپنی پکڑ سے بچا لے. اے اللہ ہم کو نہیں معلوم بارش کا آنا خیر ہے یا نہ آنا خیر ہے. اللہ اگر آنا خیر ہے تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ موسلا دھار پانی عطا فرما دے، اللہ خوشگوار پانی عطا فرما دے، اللہ نفع دینے والا پانی عطا فرما دے. اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا اللہم سیبا نافعا. اور اللہ اگر ابھی پانی کی ضرورت نہیں ہے تو زیادہ جانتا ہے. اللہ اگر نہیں ہے تو ہم دعا مانگتے اللہم حوالینا ولا علینا. لیکن اللہ پانی آوے نہ آوے سب تیری قدرت سے ہوتا ہے. لیکن اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت سو کو تڑپتا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ ایک چھپر پر ہم نے کتنے مردوں کو دیکھا. اللہ یہ صورت میں نوساری میں اللہ کتنے چھپر پر مردوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو دیکھا. اللہ ان کو نہ ناشتہ ملتا ہے، نہ دوپہر کا کھانا ملتا ہے، رات کا کھانا ملتا. انتظار کرتے کوئی پکا ہوا کھانا دے دے گا، کوئی کچا اناج دے دے گا، کوئی دودھ دے دے گا، کوئی بسکٹ دے دے گا، کوئی پانی دے دے گا. اے اللہ تو چاہتا تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتا تھا. اللہ اگر وہ گنہگار ہے تو ہم بھی بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ اگر وہ پاپی ہے تو ہم اس سے بڑے پاپی ہیں. یا اللہ اگر وہ مجرمین ہے تو ہم بھی بہت بڑے مجرم ہیں. اللہ تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ ہم اتنا اطمینان سے گھر میں ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، لائٹیں چل رہی ہے، ہمارے گھر میں پانی کا کوئی نہیں. باہر کھڑکی کے باہر دیکھتے تو بارش ہو رہی ہے. اللہ ہم کو کچھ خیال بھی نہیں آتا. اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے قہر سے بچا لے. اللہ اپنے قہر سے بچا لے. اللہ اپنے غضب سے بچا لے. اللہ اپنے غصے سے بچا لے. اللہ ہم تیرا بہت شکر ادا کرتے. تو نے ہمیں بہت نعمتوں میں رکھا. اچھی روٹی، اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھی سواری. اے اللہ نعمتوں میں اور بڑھوتی عطا فرما دے. اللہ تو نے کہا ان شکرتم لازیدنکم، تم شکریہ ادا کرو کہ میں اور دیتا جاؤں گا. اے اللہ پورے ملک میں چین سکون عطا فرما. اللہ ہمارے ہندوستان ملک میں چین سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما دے. اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لے. اللہ فتنوں کے فتنے سے بچا لے. اللہ شریروں کی شرارتوں سے بچا لے. نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ یہ جو ہو رہا ہے صرف ہمارے گناہوں کی نوزل جو ہو رہا ہے
ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ، کہ اللہ ہمارا حرام کاری، حرام خوری، حرام بولی، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ۔ ہمیں جتنے بیمار ہیں نا اللہ، میں بھی بیمار ہوں اللہ، بہت بیمار ہو اللہ، اور بھی بہت سارے بندے بندیاں بیمار ہیں اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ، سارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے یا اللہ۔ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا چھوڑ کے چلے اللہ، اللہ کبھی کبھی رات کو نیند نہیں آتی ہے، تیری قسم نہیں آتی، خیال آتا ہے وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ہمارا غسل کا پانی تیار ہوتا ہوگا، ہمارے مرنے کا اعلان ہو رہا ہوگا، اے اللہ غسل کا پانی تیار ہوگا اللہ، لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے رحمت کا پانی دے دے اللہ، اس سے پہلے رحمت کا پانی عطا فرما دے اللہ۔ اللہ وہ وقت آئے گا اللہ، آ کر ہی رہے گا، کفن کا کپڑا تیار ہو جائے گا، کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا اللہ، لوگ ہمیں کفن پہنا ہے اس سے پہلے تقوی کا لباس اڑا دیں، اس سے پہلے تیری محبت کا لباس دے دیں، تیرے پیارے نبی کی محبت دے دیں اللہ۔ سب سے عجیب گھڑی ہوگی جب ہمارا جنازہ گھر سے نکلے گا، بیوی بھی روتی ہو، جو بیوہ ہو جائے گی، بچے بلبلاتے ہوں گے اللہ، ہمیں قبرستان لے جایا جائے گا، قبر کی اندھیری کوٹھری میں ہمیں رکھا جائے گا، منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا اللہ۔ دوست بھی ہوں گے، احباب بھی ہوں گے، رشتے دار بھی ہوں گے، لیکن اللہ مٹی کے نیچے دبایا جائے گا، دبایا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ، ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے اللہ، اللہ ابھی اپنے لائن بند کروا دی تو کچھ عجیب عجیب لگنے لگا، قبر کے اندھیری رات میں کیسا لگے گا اللہ، کوئی نہیں ہوگا اللہ، میرے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اللہ، اللہ قبر بند کر دی جائے گی اللہ، سب لوگ چلے جائیں گے اللہ، سب چلے جائیں گے اللہ، اللہ قبر بھی بند، قبرستان کا دروازہ بھی بند، رات کا سناٹا ہوگا اے اللہ، اے اللہ سوال جواب شروع ہو جائے گے اللہ، سوال جواب شروع ہو جائے گے یا اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ اللہ میں نہیں کہتا ہوں، کہنے کا حق بھی نہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گنہگار قبر میں جاتا ہے نا اللہ، جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے اللہ، قبر میں جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا پیارے نبی وہ لوہا کیسا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس کو 3000 سال جہنم کی آگ میں گرم کیا گیا ہوگا وہ لوہا لایا جاتا ہے، آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے اللہ، آنکھوں کو پھوڑ دیا، جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں اے اللہ، قبر میں جہنم کی آگ شروع ہو جاتی ہے اے اللہ بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ بچا لے اللہ، اللہ 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 بچا لے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ، ہم نے بہت نمازیں چھوڑی اللہ، بہت نمازیں کی اللہ، یہاں بہت سارے تیرے بندے بیٹھے توبہ کرتے اللہ، اب فجر پڑھیں گے اللہ، فجر پڑھیں گے اللہ، پانچوں نماز پڑھیں گے اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اللہ، تو راضی ہو جا، اور ابھی جنت کا فیصلہ فرما دے اللہ، جنت کا فیصلہ فرما دے، موت کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کا فیصلہ فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رحم فرما دے اللہ، خاص کر کے جن کے ماں باپ زندہ ہے نا ان کے عمروں میں برکت دے، ہم نے ماں کو بہت ستایا، ابا کو بہت ستایا، حدیث میں لکھا ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، معلوم نہیں دروازہ ہے کہ ٹوٹ گیا، نہیں معلوم دروازہ ہے کہ ٹوٹ گیا، نہیں معلوم ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے کہ ماں نے بددعا کر کے جنت کو ہٹا لیا ہے اے اللہ، جن
کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، اور جن کے اماں ابا چلے گئے، میرے اماں ابا بھی چلے گئے اللہ، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، عطور سے معطر فرما اللہ، کروٹ کروٹ مغفرت فرما الہ العالمین، ان کی قبر میں الہ العالمین جنت کا بچھونا بچھا دے، جنت کا اوڑھنا نصیب کر دے اللہ، جنت کی خوشبو مہکا دے الہ العالمین، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما دے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، سب کی روزی میں بے حساب حلال برکت عطا فرما دے اللہ، جو قرضے میں ڈوبے غیر سے قرضے عطا فرما دے، جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے اللہ، جن کے بچے ہیں اللہ ہماری بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے نواسے نواسیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے پوتے پوتیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے العالمین، نافرمانی سے بچا لے، نافرمان اولاد سے حفاظت فرما دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين.